بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑی گیم ہو رہی ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ ہوگا یا چین کے ساتھ، اور اسی تناظر میں یہ جو قطر والا واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان کا کردار کیسے بڑھ رہا ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی، اور اصل سازش کیا ہے جو اسرائیل کھیل رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں آئیں تو پاکستان میں مختلف آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کے پی میں بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے اس آپریشن پہ کہ کیوں ہو رہا ہے، آپریشن کیوں ہو رہا ہے، کن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن ان ساری تکلیفوں اور آپریشنز کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کی باری آ رہی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے، لیکن ان سب باتوں سے پہلے سیلاب پہ بات کریں گے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، مطلب مجھے روز ظاہر ہے سب کو بات کرنی پڑتی ہے، مسلسل وہ سارا، خاص طور پر اب جنوبی پنجاب، اس سے پہلے سینٹرل پنجاب کے بھی کچھ ایریاز جہاں جہاں یہ تباہی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے کہ ہم وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے محفوظ ہیں، اس تباہی سے، اس بربادی سے، اس پریشانی سے جو سیلاب کی صورت میں آئی ہے، تو وہ ہم سب لوگ جو محفوظ ہیں، ہم شاید اس لیول پہ جا کے یا اس حد تک اس کا احساس شاید نہیں کر سکتے۔ تو لوگ شدید کرب میں ہیں، مطلب وہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تصاویر دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، براہ راست جان رہے ہیں، ہمارے اپنے جاننے والے دوست عزیز وہ اس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس سے متاثر ہیں اور وہ مشکل حالات میں ہیں۔ اس حوالے سے ریسکیو کا کام بھی ہو رہا ہے، انڈیویجول لوگ کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، مذہبی جماعتیں خاص طور پر کر رہی ہیں، جو ریسکیو کے حکومتی ادارے ہیں، 1122 ہے، این ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے ہے، جو ادارے ہیں، فوج، پولیس، ضلع انتظامیہ، سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی سارے کام کے دوران ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، وہ وزیر اطلاعات پنجاب آج بات کر رہی تھیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ یا متبادل مقامات پر ان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے لیول پہ جب ہو اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو بالکل ہی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اگر اتنے بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے تو بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پہ ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کو ہر روز اس کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہاں اس کی نشاندہی بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ جھوٹی خبریں لگا کے جیسے وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا، لوگوں کو جذبات میں لا کر مزید تکلیف دینے کے لیے انڈیا سے تصویریں اور مختلف جگہوں سے تصویریں، مطلب وہ زیادتی ہے۔ ہم اپنے لوگ اتنی پریشانی میں ہیں اور جینوئنلی مسائل ہیں، بہت سارے ہیں، اور اس میں جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے، خوراک کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، خیموں کے حوالے سے، پانی، پینے کا پانی کے حوالے سے، مزید جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا جو اس میں کام ہوا ہے جو میں ڈیفینیٹلی شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ ہے ڈرونز کے ذریعے لوگوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے بھی لوگوں کو اپ لفٹ کیا جا سکے گا، اٹھا کے منتقل کرنا ہے، کہیں ریسکیو کرنا ہے کہیں سے، اور اس میں 200 کلو تک وزن اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، مطلب میں خوشی کی بات تو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں، ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک کیا کہتے ہیں، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اس میں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چلیں جہاں جہاں کام ہو سکتا ہے حکومت کر رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ابھی گنجائش ہے، اور اس کے لیے ہماری ظاہر ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ اور ڈو مور، اور یہ ہر روز رہے گی ڈیمانڈ کہ ظاہر ہے ہم نے حکومت سے ہی کہنا ہے، اور اس میں اور حکومت اور وہ سارے ادارے جو ہیلپ کر رہے ہیں وہ بھی اگین چینلائز ہونے کے لیے حکومت کے ساتھ ہی سنک ہو جاتے ہیں، اور سب کو مل جل کے یہ کام کرنا ہے، ضروری ہے۔ اور دوسری طرف عالمی محاذ پر اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ یہ قطر والے حملے کے بعد، ویسے تو غزہ کا جو معاملہ تھا اس پہ اسرائیل کا جو ظلم اور جبر ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ قطر کی صورت میں انہوں نے اپنا جو ایکسپینشنز کا ان کا پلان ہے نا وہ دوبارہ دکھایا ہے، مطلب پرانے اب تو یہ معاملات ہو گئے ہیں، ان کے نقشے ہیں، ان کے پلانز آؤٹ ہوتے ہیں، جو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے مشرق وسطیٰ میں اپنا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، کہاں کہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کوششوں کے ساتھ وہ ہیں۔ قطر پہ حملے کے ملٹیپل وہ اس کے رخ ہیں جو ہم اگر ان سے کریں ڈسکس، تو ایک تو شاید تمام عرب دنیا کے لیے پیغام بھی ہے۔ عرب دنیا کیا، پاکستان بھی تو ایک ٹارگٹ ہے نا، اسرائیل اور پاکستان کے ایشوز ہیں، ہمیں بظاہر نہ ہم مانیں، وہ مختلف ادوار میں
مشرف صاحب کے دور میں ہو، عمران خان صاحب کے دور میں ہو، یا جب بھی ہو، اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اسرائیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، یہ باتیں ہوتی رہی ہے. لیکن یقین مانیں یہ اب ریالٹی اپنی جگہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کی دشمنی موجود ہے اور وہ رہے گی. اور اسرائیل کے جو رویہ ہے وہ ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے. یا تو ہوتا نا بڑا پیسفل سا ہوتا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا، ہم وہ مسائل حل ہو چکے ہوتے تو ہم بھی سوچتے ممکن تھا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس کی جو شدت پسندی ہے، جو ریجڈ قسم کی پالیسیز ہیں، وہ بڑی واضح ہیں. تو ایک تو وہ پیغام ہے سب کے لیے کہ نیو نارم والا، کہ ہم جہاں چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں. اور بڑا انہوں نے کھل کے کہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے تو اب بھی کہا ہے کہ اگر کہیں بھی ٹیررسٹ موجود ہوں گے تو ہم پھر حملہ کریں گے. مطلب انہیں کوئی اس کا افسوس کی بات نہیں ہے. امریکہ کا بھی جو رویہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو مسلم دنیا ہے، عرب ممالک ہیں، وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. یو اے ای کے صدر نے وہاں پہ دورہ کیا ہے، اردن کے ولی عہد جو ہیں حسین بن عبداللہ وہ وہاں پر گئے ہیں، دیگر بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قطر گئے ہیں، اور لیکن اظہار یکجہتی بھی ہے، لیکن اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ یہ کچھ فیوچر کی پلاننگز بھی ہوں گی. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے پاکستان کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے، کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم نے آگے چلنا ہے. ڈیفنس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہم نے غزہ میں دیکھ لیا ہے، اس سے پہلے دیگر ممالک میں ہم دیکھ چکے ہیں. جہاں جہاں کمزور تھے، وہ عراق سے لے کر لیبیا، شام، مطلب آپ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو مضبوط دفاع ہوگا تو ملک بچیں گے، اور ملکوں کے رہنے والے لوگ بچیں گے. ان کی جانوں، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو، ان کا تحفظ مضبوط دفاع سے ہے، مضبوط فوج سے ہے. تو ان کی نہ صرف اسرائیل کی یہ جو حملہ ہے یہ پیغام ہے، بلکہ ایک اور بھی سازش تو بنتی ہے نا ان کی، وہ یہ ہے کہ یرغمالی جن کا ایک بہانہ بنا کے وہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں. بہانہ ہے، مطلب حماس نے پکڑے بھی ہوئے تھے ان کے لوگ، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے جو ینگ بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اسرائیلی، وہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. تو پھر وہ ریٹیلیشن بھی ہونی تھی، وہاں پہ ریئیکشن بھی آنا تھا. ان کے جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروانا، بھی آزاد اس طرح سے اس جنگ سے تو نہیں ہوں گے. ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں نا، بات کرنے کے لیے جب آپ بلاتے ہیں تو اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں. تو حماس کی لیڈرشپ کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یرغمالیوں کو رہائی ممکن نہ ہو. اور جب یرغمالیوں کی رہائی ممکن نہیں ہوگی تو اسرائیل اپنی اسی ہٹ درمی کے ساتھ پھر اسی بہانے کو لے کر کہ دیکھیں جی ہمارے تو وہ یرغمالی نہیں مل رہے تو اس لیے ہم حملے کر رہے ہیں. ایک بڑی پینفل سی سچویشن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے لیے، ان عرب ممالک کے لیے ایک موقع ہے کہ بیٹھ کر دوبارہ سوچیں کہ آپ نے اپنے دفاع کو کس طرح مضبوط کرنا ہے. بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ ایک مضبوط دفاع نہیں بنا سکے ہیں. تو اگر وہ بنانا ہے تو پھر جو اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے ساتھ مل کے، ادھر پاکستان کے ساتھ وہ چائنا کا بیک اپ ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ وہ بڑے واضح ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. اور وہ ریلیشنز جو ہیں وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا چائنا کے ساتھ. تو یہ بھی ایک نا بڑی گیم ہے، اور وہ بڑی گیم اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم نے اس میں سرخرو کیسے ہونا ہے، ہم نے کامیابی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ماضی میں بھی ہم اس حوالے سے چلتے رہے ہیں، لیکن اب بڑا کرٹیکل سی پوزیشن ہے. امریکہ جو ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آ گیا ہے، انہیں بڑی تکلیف ہے، خاص طور پہ یہ موجودہ SCO لاسٹ جو ابھی SCO ہوئی ہے اور پھر وہ پریڈ ہوئی ہے، اس کے بعد امریکہ کے تیور بدل چکے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیفنس منسٹری کو وار منسٹری کا نام دے دیا ہے، وہ اب وار چاہتے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑا اہم موقع ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے ان دونوں ممالک کے ساتھ چلنا ہے. پاکستان کے آرمی چیف کا امریکی صدر کے ساتھ جو عشائیہ تھا، بلکہ ظہرانہ تھا، اس کے بعد سے وہ معاملات جس طرح سے لگے کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، یقیناً رہنے چاہیے. اور دوسری طرف حکومتی سطح پر دیکھیں، سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹرینتھن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک کمال کی چیز ہو رہی ہے. صدر پاکستان پہلے بھی ایک دورہ کر چکے ہیں اس سال کے اوائل میں، اور اب پھر وہ جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ تقریباً 10 روز کا دورہ ہے. اچھا، تو صدر پاکستان کا 10 روز کا دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ ظاہر صرف صدر سے ملاقات ہو، ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات ہو تو ایک دن میں بھی ہو جاتی ہے. 10 روزہ دورے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. وہ
ڈیپ روٹڈ جو ہمارے ریلیشنس ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مضبوط، ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے اور شہد سے میٹھے، وہ اس میں پھر بہت ساری ورکنگ ہے. وہ کہاں کہاں ہو رہی ہوگی، وہ کمپنیز میں ہو رہی ہوگی، وہ اداروں کے ساتھ ہے، وہ افراد کے ساتھ ہے، وہ شہروں دیہاتوں میں ہوگا. وہ پھر ایک لمبا ایک پلان ہے. اچھا، اور وہ ظاہر حکومت کی مرضی سے ہوتا ہے، دونوں حکومتوں کی مرضی سے، دونوں حکومتوں کی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے. تو پاکستان ایک طرف چین کے ساتھ اپنے جس طرح سے، اور وزیر اعظم صاحب کا وہ پھر جب میں بات کر رہا ہوں ایس سی او کی، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کی جس طرح سے شرکت تھی، ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے. تو پاکستان کی یہ جو بانڈنگ ہے چائنا کے ساتھ، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، اچھا امریکہ کا مسئلہ بھی ہے ہمیشہ سے، وہ پاکستان میں جو ہماری ملٹری ٹاپ پوزیشنز ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو وہ اس طرف ہے. تو ٹھیک ہے، ہم بھی جب مل جل کے چل رہے ہیں، سارے ایک ہی پیج پر ہیں، تو اگر ایک سائڈ سے ہم امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف سے چائنا کے ساتھ مل کر آگے چل رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. اینڈ ہوپ کہ یہ کامیاب اسٹریٹجی رہے گی. اس میں چائنا کی تھوڑی سی ریزرویشنس اس طرف سے ہوتی ہیں، یہ جو ہمارا ہے امن و امان کے حوالے سے. ظاہر جب انویسٹمنٹ آ رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2-3 دن میں کوئی 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں ادھر کے پی میں، جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان اور یہ سارے جو پاکستان کے لیے جو نقصان دینے والے لوگ ہیں، ان پر وہ آپریشن میں مارے جا رہے ہیں. ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. حکومت، فوج سب مل کے یکسوں ہے کہ کرنی ہے، لیکن ایک شخص کو بڑی تکلیف ہے، اور اس کو تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے. جی ہاں، عمران خان صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم، ان کو بڑی پریشانی ہے، جیل میں ہے، لیکن ان کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی. ان کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ بس افغانستان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں ان کو طالبان کی ضرورت ہے. یہ وہی طالبان ہیں جن کو انہوں نے پاکستان میں لا کر بسایا، اور پاکستان میں پھر دہشت گردی کا آغاز ہوا. اور وہی لوگ جو ادھر بنی گالہ میں اور یہاں پر لاہور میں زمان پارک میں ان کے گھر کے باہر وہ سارے جمع ہوئے ہوتے تھے، ہنگامہ آرائی میں ملوث رہے. اور آج بھی پاکستان میں جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو پاکستان سے باہر کے لوگ، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جب بار بار نام آتا ہے، تو بڑی واضح صورتحال ہے. لیکن عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں نا، مروڑ اٹھ رہے ہیں، انہیں پرابلم ہو رہی ہے کہ ایک تو آپریشن نہیں ہونا چاہیے، دوسرا انہیں لوٹ کر بار بار 71 کا سانحہ یاد آتا ہے کہ جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اس کو ایک الیکشن کے ساتھ لنک کر کے کہ اس کو شیخ مجیب کو وہ نہیں ملا تھا، اپنی حکومت نہیں دے گی، تو حکومت نہیں دی گئی، تو وہ بھائی حکومت کس کی تھی، کس نے دینی تھی؟ یحییٰ خان نے. اور اس سے پہلے جو ایوب دور میں سب کچھ وہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو وہی تو آپ کے ہیرو ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے ہیرو ہیں. اچھا، مشرف دور میں آ جائیں، اس کے بعد وہ جب ڈکٹیٹرشپ آئی، تو پھر مشرف صاحب کے دور میں وہ عمران خان صاحب ان کے پولنگ ایجنٹ ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کے چل رہے تھے، ان کے ساتھ مل کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. جتنی سیٹیں یہ چاہتے تھے اتنی مشرف صاحب نے دی نہیں، تو پھر اختلافات ہو گئے، ورنہ انہی کے ساتھ تھے. اور اب انہیں لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ جنرل عاصم منیر نے کرایا تھا. اب جو تازہ ترین ان کا ٹویٹ ہے، اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہوتا ہے، پورا ایک مضمون ہوتا ہے جو وہ بھیج دیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہی نفرت پھیلانے کے لیے، لوگوں میں نفرتیں بڑھانے کے لیے فوج کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ بار بار احساس ہو رہا ہے ہمیں کہ ہمیں ایک مضبوط طاقتور فوج چاہیے، جو کہ فوج نے دکھایا ہے. یہ 6 مئی سے 10 مئی تک کا جو مارکا تھا، 6 مئی کے رات سے سٹارٹ ہوا ہندوستان کے ساتھ، اور یہ ابھی میں عراق کی اور افغانستان کی اور اس سے قطر کی بات کر رہا ہوں، غزہ کی بات کر رہا ہوں. ایک طاقتور فوج ہمیں چاہیے، اور ہماری فوج نے وہ پاکستان کا دفاع کر کے دکھایا ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ ہو، یہاں پہ خدا نہ خواستہ خانہ جنگی ہو، جو انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں نا ساری. 9 مئی ایک بڑا ان کی اٹیمپٹ تھی خانہ جنگی کرانے کی، کو کرنے کی، انقلاب لانے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکی. تو اب جب نہیں ہو سکی، اب وہ عاصم منیر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کرائی ہے. تو خان صاحب آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہونا، کہ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں بغیر وجہ کے دی، بغیر وجہ کے نہیں دی ہیں، ان کی مسائل ہیں. ہاں،
اس میں جہاں کچھ لوگوں کو ریلیف ملتا نظر آتا تھا ہم نے بھی اس پہ بات کی ہے. اچھا اس میں ایک خدیجہ شاہ تھی جس کو سزا بھی ہو گئی ہے. جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو سزائیں ملی ہیں وہ اس میں انوالو تھے, تو وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور جماعت ہو, اگر وہ دہشت گردوں کی حمایت کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور تازہ ترین جو آج مارخور کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, ایکس پر, جس سے مارخور کے نام سے پیغامات یا پوسٹ آتی ہیں اور اس کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس کے بارے میں پتہ تو نہیں ہے لیکن ایگزیکٹ تو نہیں, لیکن بہرحال اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ کنیکشنز کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو وہ بڑا کلیئر کٹ ایک میسج ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ مارخور نے بہت تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ٹی ٹی پی یعنی فتنۃ الخوارج کی بھرپور حمایت کر رہی ہے. اچھا جی, اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. تو بڑا کلیئر کٹ میسج ہے. تو مذہبی سیاسی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو, پاکستان کے اگر وہ نظام کا مطلب ہے پاکستان کی سلامتی کو اگر خطرہ ہوگا, یہ ابھی بھی ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں, پاکستان کا فوجی سپاہی یا پاکستان کا آفیسر یا پاکستان کا پولیس والا یا پاکستان کا عام شہری اگر ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی جان دیتا ہے, اپنی جان کی قربانی دیتا ہے, تو اب یہ قابل قبول نہیں ہے. ان سب کے خلاف ایکشن ہونا ہے. تو پھر ان کے خلاف جو بھی ان کی حمایت میں اترے گا, وہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہو یا وہ مذہبی سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, یہ جو مارخور نے نام لیا ہے اگر کوئی ہے تو میرے خیال میں, ویسے تو میرے خیال میں اس میں نام بھی لے لینا چاہیے تھا. مارخور کو کس بات کا ڈر, مارخور کو یہ ہم جیسے لوگ تو پھر احتیاط کرتے ہیں, مارخور کو تو ضرورت نہیں ہے احتیاط کرنے کی. تو اصل کام یہ ہے کہ یہ اتنا انڈائریکٹ میسیج دینے کی بجائے ڈائریکٹ میسیج دیں, بات کریں اور کارروائی کریں. تو پھر وہ ہماری ایس ایس ٹی کمانڈو میجر عدنان اسلم ہوں یا کوئی اور, مطلب جن کے والد وہ وہاں پاکستان زندہ باد اور وہ حوصلے کے ساتھ جس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں, یہ ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز, ہمارے محافظ جو ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے ان کا اس طرح سے چلے جانا. تو وہ دشمن جو ہمارے خلاف ہیں اور پھر وہ سب لوگ جو ہمارے دشمن کی حمایت کریں گے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہمیں ایک محفوظ, پرامن اور خوشحال پاکستان چاہیے, اور اس کے لیے جس کی ذمہ داری ہے, وہ فوج کی ہے, وہ حکومت کی ہے, وہ ایجنسیز کی ہیں, ان سب کو پوری کرنی چاہیے. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.